جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تاخیر سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں جو موضوع ہے گھریلو تشدد، اسے دیکھنے کی نیت کر لیجئے۔ نیت کر لیں کہ موبائل فون کا استعمال اول تاخیر نہیں کریں گے، بڑی توجہ کے ساتھ سننے کی بھی نیت کر لیجئے، عمل کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ جب کہا جائے صلو علی الحبیب تو درود پاک پڑھنے کی نیت کر لیجئے، جب کہا جائے توبو الی اللہ تو استغفر اللہ کہنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث پاک کی پیروی کروں گا۔ بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیا، تو اس حدیث پاک کی بھی پیروی کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، اس ارشاد پر بھی عمل کروں گا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا جو موضوع ہے یہ اتنا دردناک ہے، اتنا دردناک ہے، یعنی ایسا ہوتا ہے یہ تو میرے علم میں تھا اور اس کی کچھ نہ کچھ شدت کا مجھے اندازہ تھا، لیکن ہمارے اسلامی بھائیوں نے جب اس کی پوری معلومات اور جانکاری حاصل کی اور جو اس معاملے میں اخباری طور پر جو عدد و شمار اور جس طرح کے واقعات اخبار کے اندر آئے، اگر یہ درست ہیں تو اللہ کی پناہ کیا ہوگا ہمارا۔ اور اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ مختلف انداز سے تشدد کا شکار ہونے والی، اگر صرف عورتوں کی تعداد لی جائے نا، ہاں صرف عورتیں، کیونکہ اس میں صرف عورتیں نہیں ہیں، گھریلو تشدد میں صرف عورتیں نہیں ہیں، اس میں بہت کچھ ہے۔ جو خبر میں نے جو رپورٹ پڑھی تو اس وقت دنیا میں، دنیا کے جو مختلف ممالک ہیں، ان میں ایک رپورٹ کے مطابق 60 کروڑ خواتین اور عورتیں، خواتین عورتیں 60 کروڑ کی تعداد میں وہ ہیں جو مختلف انداز سے جنسی جسمانی مختلف تشدد کا شکار ہوتی ہیں۔ بڑے حیرت کی بات تھی، اور نہ جانے کیسے کیسے ممالک اس میں شامل ہیں۔ جی ہاں، صرف پاکستان ہی اس میں انوالو نہیں ہے، نہ میں صرف پاکستان ہی کے موضوع کو لے کر حاضر ہوتا ہوں، بعض ایسے موضوعات ہیں
جن میں دنیا کے بہت سارے ممالک، اس میں بالخصوص جن کو آپ ترقی یافتہ اور پڑھے لکھے ممالک کہتے ہیں، وہ ان معاملات میں سر فہرست ہوتے ہیں، بہت ٹاپ لسٹڈ ہوتے ہیں وہ. اور پھر جب واقعات پر غور کرتے ہیں تو گھریلو ملازمہ پر کسی نے تیزاب ڈال دیا، بیوی نے خرچہ مانگا تو اس کی ناک کاٹ دی، دوسری شادی کرنی تھی یا کہیں اور اس کا پیٹ ڈالا ہوا تھا تو بیوی کو قتل کر دیا. جائیداد چاہیے تھی تو باپ کو قتل کر دیا، وراثت بچانی تھی تو بھائی کو قتل کر دیا. اور عجیب و غریب قسم کے واقعات. اگر اس کی تفصیل اگر میں آپ کو بتاؤں تو گھریلو تشدد میں کون کون زیادہ تر مبتلا ہیں، تو جو ہمارے پاس تفصیل آئی ہے اس تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ شوہر کا بیوی پر تشدد یہ گھریلو تشدد میں سے ایک تشدد ہے، ساس کا بہو پر تشدد، باپ کا بیٹے پر تشدد، ماں کا بیٹے اور بیٹی پر تشدد، اولاد کا ماں باپ پر تشدد، پوتے اور نواسے کا دادا پر تشدد، بیوی کا شوہر پر تشدد. جی ہاں، یہ سب بھی ہوتا ہے. بھائی کا بہن پر تشدد، دیور کا بھابھی پر تشدد. بھائی یعنی دو بھائی مل کر ایک بھائی کی بیوی بنتی ہے، دوسری بھائی کی بھابھی بنتی ہے، اس پر تشدد. اتنے تشدد کے واقعات. اور جب اس کے انداز پر جاتے ہیں تو بھی بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے. تشدد کے مختلف انداز دیکھیے کہ کس طرح تشدد کیا جاتا ہے. مار پیٹ کی جاتی ہے، مار دھار کی جاتی ہے، زد و کوب کیا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے ذہنی جسمانی طور پر. جس طرح بھی اس میں ایک انداز یہ ہے کہ تیزاب چہرے پر ڈال دیا جاتا ہے یا بدن پر چھڑک دیا جاتا ہے. تیزاب، اللہ کی پناہ. آگ سے جلا دینے کے واقعات ملیں گے آپ کو، گولی سے مار دینے کے واقعات ملیں گے آپ کو، ناک وغیرہ کاٹ دینے کے واقعات ملیں گے، بال کاٹ دیتے ہیں عورتوں کے، ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. نشہ آور گولیاں کھلا کر مار دینے کے واقعات بھی ہیں، پھانسی پر لٹکا دینے کے واقعات بھی ہیں، تیز دھار آلہ سے مار ڈالنے کے واقعات بھی ہیں، گیس کے واقعات بھی ہیں، گیس جلا کر پھر آگ لگا کر اس طرح کے واقعات بھی ہیں. اس طرح کے واقعات پر مشتمل مختلف خبریں بھی ہم میرے پاس ہیں. پہلے آج کے سلسلے کا میں تھوڑا سا آپ کو انداز بتا دوں. ابھی فی الحال میں آپ کو وہ سلائیڈز، وہ خبروں کی سرخیاں اور اس کی کچھ تفصیلات آپ دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کی جو ان کے جو تجربات ہیں اس کی ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب سے ہم نے ویڈیوز لی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، تو انہوں نے کچھ اپنے تجربات بیان کیے ہیں. آپ کی کالز ہمارے سلسلے کا امید حصہ بنیں گی. اس کے ساتھ آج کے ہمارے سلسلے میں مفتی علی اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہوں گے. پھر ہمارے ڈاکٹر شاہد ہیں، یہ نیورولوجسٹ سرجن بھی ہیں اور اس معاملے میں کافی ان کی معلومات محسوس ہوتی ہے، تو وہ اسلام آباد سے انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر ہوں گے، تاکہ ہم کوشش کریں کہ یہ تشدد کی جو واقعات ہیں اسے قابو پایا جا سکے. گویا کہ یہ ایک طرح سے حقائق آپ کے سامنے لا کر، اس کی شدت سامنے لا کر ایک تربیت کی نیت بنائی جاتی ہے
اور تربیت کی نیت بنتی ہے کہ ہم کسی صورت اس قسم کی وحشیانہ اور ظالمانہ حرکتوں سے باز آ جائیں. اور پھر اس کے اسباب پر بھی ہم آپ سے بات کریں گے. اسباب کی تفصیل الگ ہے کہ آخر ایسے واقعات کے کیوں ہوتے ہیں، آخر وہ کیا ریزنس ہیں، وہ کیا سرکمٹینسز ہیں، وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا حالات ہیں جس کی وجہ سے ایک شخص تشدد پر آمادہ ہو جاتا ہے. بیوی پر تشدد کرتا ہے، اولاد پر کرتا ہے، اولاد ماں باپ پر کرتی ہے، حتیٰ کہ بیوی شوہر پر تشدد کر گزرتی ہے. اور بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں، مل کر ملازمہ کو مار دیتے ہیں. گھریلو تشدد، گھر کی چار دیواری کے اندر ہونے والے تشدد، شہر میں ہونے والے تشدد، محلوں میں، مارکیٹوں میں، بازاروں میں ہونے والے تشدد کے واقعات، بسوں اور ویگنوں میں ہونے والے تشدد کے واقعات، اس کو تو ابھی ہم نے ایسے میں لیا ہی نہیں ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں تشدد کے بارے میں ہونے والی اب تک کچھ جو واقعات اس کی کچھ جھلکیاں خبروں کی صورت میں، سرخیوں کی صورت میں آپ کو دکھاتے ہیں. سیالکوٹ، گھریلو ناچاکی پر نواسے نے فائرنگ کر دی، نانا جاں بحق، ماموں شدید زخمی. لاہور، گھریلو ناچاکی پر سنگدل باپ نے 8 ماہ کے بچے کی جان لے لی. چترال، پتھر دل ماں نے کمسن بیٹی کا گلا کاٹ دیا. لاہور میں صفاق بیٹے نے چھریوں کے وار سے ماں کو قتل کر دیا. جھنگ، گھریلو ناچاکی پر بیوی نے اپنے ہی خاوند کو نشہ آور گولیاں کھلا کر موت کے گھاٹ اتار دیا. لاہور، گھریلو ناچاکی، شوہر نے بیوی اور بیٹے کو قتل کر دیا. پشاور، گھریلو ناچاکی پر بھائی نے بہن اور بہنوئی کو گولیاں مار کر قتل کر دیا. شیخوپورہ، گھریلو ناچاکی پر شوہر کی فائرنگ، بیوی، ساس اور سسر ہلاک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ایک جھلک تھی. اس طرح سے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم نے ان میں سے بھی بڑی سلیکٹڈ، اچھا اخبار نے جو ان کی رودات لکھی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اگر وہ سچی ہیں جو اخبار نے لکھا ہے، اگر وہ سچی ہیں، الامان والحفیظ. ہم نے فی الحال کوئی نام نہیں دیا، کوئی محلے کا نام نہیں دیا، شخصیت کا نام نہیں دیا. اخبارات میں کیا نہیں ہوتا آپ کو پتہ ہے. ہم نے الحمدللہ ایسی کوئی چیز آپ کو نہیں دی، اور یہی ہماری تربیت ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ سے کہ ہمارے پیر و مرشد نے ہماری یہ تربیت فرمائی ہے کہ وہ پہچان ختم کر دی جائے. واقعات اتنے تواتر اور اتنے زیادہ ہیں اور اب میں کیا بولوں، پتہ نہیں ہوں گے محفوظ گلی کوچے محلے بازار، لیکن شاید کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے گھر اس تشدد کی وبا کا شکار ہیں. یعنی ایک خبر میں نے ایسی پڑھی کہ گھریلو تشدد کی گویا کہ دنیا میں وبا چلی ہے. یہ وبا کا لفظ باقاعدہ میں نے رپورٹ کے اندر پڑھا کہ گھریلو تشدد کی گویا کہ دنیا بھر میں جیسے وبا چلی ہے. اسباب بالکل عوامی تاثرات بھی ہمارے پاس ہیں. عوام نے خود ہمیں بتایا ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے، کیونکہ پبلک جو سوچتی ہے، جو دیکھتی ہے، پبلک جو سمجھتی ہے، ہم وہ بھی تاثرات آپ کو ان کی ویڈیوز اس سلسلے میں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ کتنی زیادہ اس کی اعداد و شمار ہیں، اس کی آئیے میں آپ کو پہلے ایک جھلک دکھاتا ہوں. تیزاب گردی کے رجحان میں اضافہ. پاکستان میں ہر سال تقریباً 150 خواتین کو تیزاب گردی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. 2011 میں تیزاب گردی کے واقعات کی تعداد 150 تھی. 2010 میں تیزاب گردی کے 65 واقعات رونما ہوئے. پاکستان میں گھریلو ناچاکی اور تشدد کے واقعات میں مسلسل اضافہ. 2011 میں گھریلو ناچاکی کے مختلف واقعات میں کم و بیش 7,000 افراد تشدد کا نشانہ بنے. 2012 میں گھریلو تشدد کے واقعات میں 100% اضافہ سامنے آیا. 8,000 افراد کو جسمانی تشدد کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی. پاکستان میں جنوری 2009 تا دسمبر 2012 کے دوران تیزاب پھینکنے کے واقعات. سال 2008 میں 29 واقعات. سال 2009 میں 53 واقعات. سال 2010 میں 32 واقعات. سال 2011 میں 44 واقعات.
سال 2012 میں 83 واقعات، مجموعی تعداد 241۔ آپ نے ابھی یہ کچھ اس کے اعداد و شمار سلائڈ پر دیکھے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ جو میرے پاس ہے یہ 21 جون 2013 کی ہے کہ اس کے اعداد و شمار اور معلومات 1983 سے لے کر 2010 کے درمیان کیے جانے والے متعدد جائزوں پر مبنی ہیں۔ خواتین کے خلاف جسمانی یا جنسی تشدد سے متعلق عالمی سطح کے ایک جائزے کے نتائج کے مطابق دنیا بھر کی خواتین کی کل تعداد کا 1/3 حصہ کسی نہ کسی وقت اپنے موجودہ سابقہ خاوند یا کسی نہ کسی کے ذریعے زیادتی اور تشدد کا وہ عورت شکار ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کے واقعات میرے پاس یہاں لکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ بعض واقعات تو ایسے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس میں ماں باپ کے ہاتھوں تشدد کے واقعات بھی انتہائی ہوش ربا وہ واقعات ہیں۔ تو یہ جو اعداد و شمار آپ کے سامنے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس معاملے کی نزاکت اور حساسیت کا اندازہ ہو کہ بعض اوقات ایسا گھر ہوتا نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے، ایسے حالات ہوتے نہیں ہیں مگر ہو جاتے ہیں، ایسی طبیعت ہوتی نہیں ہے مگر ہو جاتی ہیں۔ تو اب آئیے ڈاکٹر صاحب سے ہم رائے لیتے ہیں کہ جو ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں ان کو ان تمام تر جو واقعات ہیں اس کے متعلق ان کی پاس کیا معلومات ہے اور وہ کون کون سے اس معاملے میں اپنے تجربات ہمیں بتاتے ہیں۔ آئیے ڈاکٹر صاحب کا انٹرویو، جو تاثرات اور جو ان کی معلومات جو ہمیں انہوں نے ریکارڈ کروائی وہ دیکھتے سنتے ہیں۔ میرا نام شعیب احمد ہے، میں بطور ماہر نفسیات اپنی خدمات گزشتہ 25 سال سے سر انجام دے رہا ہوں۔ آج مدنی چینل نے جو ٹاپک چنا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، بیسیکلی وائلنس ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم غور و فکر کریں تو وائلنس ڈسکرمنیشن سے آغاز ہوتا ہے اس کا، اور ڈسکرمنیشن کو اگر ہم اردو میں بات کریں تو اس کو کہیں گے امتیازی سلوک۔ امتیازی سلوک کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھروں میں پیدا ہوتا ہے، اور گھروں میں ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لواحقین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جب ڈسکرمنیشن کرتے ہیں تو ڈسکرمنیشن جو ہے وہ وائلنس کی طرف لیڈ کر جاتا ہے۔ جب وائلنس کی طرف لیڈ کرتا ہے تو انسان کے اندر سماجی، ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ذہنی کا مطلب ہے اس کے اوپر ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے، سماج کا مطلب یہ کہ سماج کے اندر ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب جسم کی بات کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی اس کے اوپر جسمانی تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ سماجی، ذہنی اور جسمانی دباؤ بہت گہرا ہوتا ہے، اور جب سماجی دباؤ بڑھتا ہے تو اس کی بنیاد پہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب ذہنی دباؤ بڑھتا ہے تو اس کے اندر احساس کمتری، شرم، حجاب، ہچکچاہٹ، یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں جو کہ اس کو بہت سی چیزوں سے منع کر دیتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں اچھے فیصلے نہیں کر پاتا، وہ اپنی زندگی میں اچھے ڈیسیجن نہیں لے پاتا ہے، اپنی زندگی میں بہتر کامیابی حاصل نہیں کر پاتا۔ اور اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں؟ سب سے اہم چیز تو یہ کہ اس کے ذمہ دار کون لوگ ہیں۔ اس کی ابتدا ہمارے گھروں سے ہی ہوتی ہے، گھروں سے بڑھتے ہوئے وہ اسکولوں سے بڑھتے ہوئے وہ پھر ہماری جہاں پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ کام کرنے کے علاوہ ہماری کمیونٹی کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اور یہ آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بچوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے جن کے ساتھ باہر کام لیا جاتا ہے یا گھر کے اوپر ان کے ساتھ نازیبہ الفاظ ادا کیے جاتے ہیں تو ان کی بنیاد پہ بھی ان کی نفسیاتی نشوونما رک جاتی ہے اور وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جو والدین اپنے بچوں کے ساتھ امتیازی سلوک اور تشدد کرتے ہیں تو ان کی نفسیاتی نشوونما ایک بہتر انداز میں نہیں ہو پاتی۔ جب ایک بچے کی نشوونما بہتر انداز میں نہیں ہو پائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشرے کا ایک اچھا شہری بھی نہیں بن پائے گا، اور جو اچھا شہری نہیں بن پائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سماج کے اندر جب وہ قدم رکھے گا بالغ شخص کی حیثیت سے تو اس وقت اس کے اندر تشدد، غصہ، جھنجھلاہٹ، ذہنی دباؤ، بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر مزید تشدد کا پھیلاؤ کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ تو میری یہ رائے یہ ہوگی اور میری ایک مشورہ بھی ہوگا بطور ماہر نفسیات، ہم چاہتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو ایک کوالٹی ٹائم دیں جس کے اندر وہ برابری کی بنیاد پہ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک اور برتاؤ کیا کریں۔ اور اسلام بھی ہمیں اسی چیز کی تلقین کرتا ہے، اسلام بھی کرتا ہے کہ برابری کا سلوک ہر شخص سے رکھو، وہ لڑکا ہو، وہ لڑکی ہو، یا وہ کوئی تیسری نسل ہو۔ تو لہٰذا ہر شخص کے ساتھ اگر ہم برابری کا سلوک رکھیں، انصاف کے تقاضوں کو بھی پورا کریں، تو میری رائے یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ایک اچھا شہری بنانے میں ہم بہت
مدد کر سکیں گے اس کی. تو جیسے جیسے ذہنی دباؤ ہمارے اوپر بڑھتا چلا جاتا ہے تو انسان تشویش یعنی انزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے, اور بعض اوقات اس کی انزائٹی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن کی طرف لیڈ کر جاتا ہے. ڈپریشن جیسی لفظ میں نے استعمال کیا, اس میں سب جانتے ہیں کہ ایک مریض جو ہے وہ اداس, مایوس, معاشرے سے تھوڑا سا کٹ جاتا ہے, سماجی تقاریب میں آنے جانے سے وہ دور ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ اپنے کام کاج کی جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس کو بھی بالکل ترک کر دیتا ہے. تو یہ ہمارے پاس ناپنے کے کچھ آلے ہوتے ہیں جن کی ضرورت پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ذہنی مرض میں اب مبتلا ہو چکا ہے. تو اس کے لیے میں مختصر سے یہ بات کہوں گا کہ ایک شخص جو اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے سر انجام دے رہا ہوتا ہے اور وہ سر انجام دیتے دیتے اپنی سرگرمیوں کو وہ روک دے, تو اس کا مطلب ہے وہ کسی نہ کسی ذہنی الجھن کا یا ذہنی دباؤ کا اب شکار ہو چکا ہے. تو اس کو کسی بھی قریبی ماہر نفسیات کے پاس یا کسی سائیکیٹرسٹ کو فوری طور پہ دکھا لینا چاہیے تاکہ ہم مزید تشدد کی طرف جانے سے اس کو بچا لیں. ہمارے معاشرے میں تشدد کا شکار خواتین ہیں اور خواتین کے ساتھ ساتھ بچے بھی شامل ہیں. ایک اندازے کے مطابق 70 سے 90% خواتین ڈومیسٹک وائلنس یا گھریلو تشدد کا شکار ہو جاتی ہیں, اور اگر اور تھوڑی سی تحقیق کریں اس کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 5000 خواتین سالانہ تشدد کا شکار کسی نہ کسی ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہیں. وہ تشدد کس قسم کا ہوتا ہے, جو کہ ہم آج کل اپنے روزمرہ کی زندگی میں دیکھ بھی رہے ہیں اور نوٹ بھی کرتے ہیں کہ خواتین کے اوپر تیزاب پھینک دیا گیا ہے, ان کو مار دیا گیا ہے, یا ان کو ڈسیبل کر دیا گیا ہے, یا پھر آنر کلنگ کی بنیاد پہ بھی ان کو قتل کر دیا گیا ہے, یعنی اپنی عزت کی وجہ سے بھی ان کو قتل کر دیا گیا ہے. جہاں پہ ڈسکریمنیشن کا آغاز ہو جائے یعنی امتیازی سلوک کا آغاز ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وائلنس کو ایک ہوا دے دی ہے. تو لہٰذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اب ہم آنے والے وقتوں میں اپنی بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ ان کو ان تمام چیزوں کے بارے میں آگاہی دیں, برابری کا سلوک رکھیں, ان کے ساتھ ہر کام کے اندر پڑھائی کے حوالے سے, فیصلہ سازی کے حوالے سے, ان کی خواہشات کے حوالے سے, ان کی شادیوں کے حوالے سے, ان کی پڑھائی کے حوالے سے جو وہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں ان کو ہم فیصلے میں دینے میں مدد کریں. ان کی جو ان کے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں, ان کے ذہنوں میں جو سوچیں آتی ہیں ان کو شیئر اپ کریں اور ان کو ایک بہتر رہنمائی کریں. بطور ماہر نفسیات میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ جو ہمارے بچوں کی پرورش ہوتی ہے کہ پرورش کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کچھ نفسیاتی الجھنیں بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ماں باپ ان کو نفسیاتی الجھنیں نہیں سمجھتے بلکہ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے یا شاید ہمارا وہ ادب نہیں کر رہا. بعض اوقات اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں, گھر کے اندر کے تشدد اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ اپنے والدین کو یا بیوی کو یا دیگر بچوں کو مرڈر کر دیتا ہے یا قتل کر دیتا ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کو جان بوجھ کے کیا ہے. بعض اوقات ہمیں اس کی نفسیاتی پہلوؤں کو بھی تلاش کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بچہ یا وہ بچی جس نے یہ قدم اٹھایا کہ کہیں وہ نفسیاتی مرض کا تو شکار نہیں ہے, کیونکہ نفسیاتی مرض میں بعض اوقات اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو اپنے شک کی بنیاد پہ قتل کر دیتے ہیں. جیسے کہ مالخولیہ کا ایک مرض ہے جو واضح طور پہ ہمیں نظر آتا ہے لوگوں کے اندر, اور اس مرض کے اندر لوگوں کو شک و شبہات ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید میرا والد یا شاید میری ماں یا میری بیوی میرا خیال نہیں کرتے یا میرے پیچھے کچھ لگا ہوا ہے. اس طرح کی چیزوں کی بنیاد بھی اس قسم کے مرڈر وغیرہ ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا نفسیاتی پہلوؤں کو بھی ہمیں بھول نہیں جانا چاہیے اور ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی ہمارا بچہ یا ہمارا لواقین یا ہمارے آس پاس کے لوگ جو کسی نفسیاتی الجھنوں کو تو شکار نہیں ہے, تو لہٰذا اس کو بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اگر میں اس بات کو اور آگے لے کے چلوں تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہمارے یہاں بچے اور بچیوں میں اور بزرگوں میں بھی تعلیم کا معیار کا بہت بڑا فقدان ہے. تعلیم کی کمی اور جہالت بھی ہمیں بعض اوقات تشدد کی طرف اکسانے میں مدد دے دیتی ہے. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے آنے والے وقتوں کے اندر ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں, اور تعلیم کے ساتھ میں آپ پہ زور ڈالوں گا کہ تربیت کا بڑا ایک اہم فیکٹر ہے. ہم اپنے بچوں کو کمیونیکیشن اسکل سکھائیں کہ لوگوں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے, لوگوں سے کس طرح بات چیت کرنی ہے, ہمارا لہجہ کیسا ہونا چاہیے, لہجے کے اندر الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے جو کہ ہمیں تشدد کی طرف نہ لے جائے. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کا کردار جو ہوتا ہے وہ انسان قبول کر لیتا ہے, لیکن الفاظ کی جو ادائیگی ہوتی ہے وہ ایک شخص دوسرے شخص کے اندر برداشت نہیں کرتا, کیونکہ ہمارے اندر برداشت کا ٹیمپرامنٹ اب بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ دن بہ دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, معاشی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, سماجی دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, پالیوشنز بڑھتی چلی جا رہی ہے, شور شرابہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, آبادی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی ہماری پھر ذہنی استطاعت کو کمزور کر دیتی ہیں. تو لہٰذا ہم تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے بچوں میں ایسی
ایسی اسکلز اور ایسی مہارتیں پیدا کریں جس کے ذریعے وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش آیا کریں. جیسے وہ خوبصورتی کے ساتھ پیش آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ بہتر نتائج ہمیں ملتے چلے جائیں گے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ان تمام چیزوں کے اندر برابری کے طور پہ بحیثیت والدین، بحیثیت ٹیچر، بحیثیت کمیونٹی کے فرد، بحیثیت ہم کام کرنے والے لوگوں کے، ہم تمام لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں لوگوں کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، انصاف کے تقاضوں کو بھرپور طریقے سے سر انجام دیں اور کوشش کریں کہ ارد گرد کے اندر ہمیں کوئی ایسا کیس نظر آتا ہے، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو پھیلاوے میں ان کی مدد کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی نشاندہی کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ڈاکٹر صاحب نے اپنے جو تجربات ہمیں بیان کیے، اس میں پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کے اس سلسلے کے لیے بالخصوص ہمیں وقت بھی دیا اور اپنے جو زندگی کے ان کے جو شعبے کے یا پیشے کے جو تجربات کا ان کو جو اب تک جو سامنا ہوا انہوں نے بیان بھی کیا اور کئی جگہ پر انہوں نے ہمیں حل بھی دیا کہ اس کا حل بھی کیا ہونا چاہیے. اور یقیناً اس میں تعلیم و تربیت کو انہوں نے ایک خاص طور پر کہیں کہ فوکس کیا، اس کو بہت نمایاں کیا. تو یقیناً اس تعلیم و تربیت سے ہر ایک ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ وہ تعلیم و تربیت جو ایک انسان کے اندر حقوق کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، جس کو ہم دنیا کے اندر جو ایک رائٹس آف ہیومن کے نام پر جو ایڈریس کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اگر آپ اس پر غور کریں تو واٹس دا رائٹس آف رائٹس آف پیرنٹس، رائٹس آف وائف، رائٹس آف چلڈرن، رائٹس آف ہسبینڈ، رائٹس آف نیبر اینڈ رائٹس آف کیا کہتے ہیں ریلیٹیوز جو دیگر ہوتے ہیں، یعنی کہ بچوں کی امی کے حقوق تو بچوں کے ابو کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بہت سارے حقوق کی ادائیگی. پھر ٹالرنس، بردباری، حلم اور غصے پر قابو پانا، ان تمام تر چیزوں کی طرف اگر آپ غور کریں تو اس کی جو تربیت و تعلیم ہمیں دین اور ہمارا اسلام دیتا ہے. مثال کے طور پر جیسے کہ حدیث پاک میں کہ جو بندہ اپنا غصہ دور کر لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اپنا عذاب دور کر دے گا، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپائے گا. اب زبان کی حفاظت، غصے پر قابو پانا، کیونکہ عموماً اس طرح کے واقعات غصے میں ہوتے ہیں، کوئی نرمی، پیار اور محبت، انتہائی محبت چھلک رہی ہے اور بہت ہی اچھا لگ رہا ہے سامنے والا کہ آج جتنا تم پہ پیار آنے سے پہلے کبھی نہیں آیا، اس کے نتیجے میں تمہارے منہ پہ تیزاب پھینک دیتا ہوں. آج بس اتنی نرمی کا مجھ پر وہ ایک غلبہ ہوا ہے کہ اس نرمی میں تم کو آگ لگا دیتا ہوں، میں نرمی میں تم کو قتل کر دیتا ہوں. تو کوئی بھی نرمی میں، غصے میں، حسن اخلاق میں کام نہیں کرتا. یہ کام غصے میں، غضب کی حالت میں بالکل ذہن کام نہیں کرتا. قوت برداشت جو ہے وہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور انسان بالکل جیسے کہتے ہیں طبیعتاً بلاسٹ ہو جاتا ہے، پھٹتا ہے. اور جب پھٹتا ہے تو کتنوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس میں خود اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. تو غصے پر اور غضب پر قابو پانے کے حوالے سے، زبان کی حفاظت پر قابو پانے کے، زبان کی حفاظت کے حوالے سے مزید اگر آپ دیکھیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو نرمی اور پیار اور محبت کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ادب اور احترام کے ساتھ جو رہنا ہے، اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیں تو پھر انشاءاللہ مفتی صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے، حدیث پاک میں کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کرے. تعلیم یہ ہے، تعلیم یہ ہے ایڈریس. اب ایسا ماحول گھر میں بنانا ہے، ماں باپ کو بنانا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بہت دیر تک ہمیں بچوں کے حوالے سے کہا کہ کم از کم جو کمنگ جنریشن ہے یا آنے والی جو نسل ہے اس کو بھی بچائیں کہ جب وہ ماں باپ کا رویہ، ماں باپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں گے تو یقیناً اس کو بھی، تو ماں باپ جب تربیت کریں گے بچوں کی کہ ہم کس طرح رہتے ہیں، آپ کو بھی اسی طرح رہنا ہے، تو جب بچے ماں باپ کو پیار، محبت، اتفاق، قوت برداشت کے ساتھ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ جب آپ کی بیٹی بیاہ کر کسی کے گھر جائے گی یا آپ کا بیٹا شادی کے بعد بہو کو گھر لائے گا تو ان دونوں کے درمیان جو قوت برداشت اور پیار اور محبت، ٹالرنس ہوگا. کیونکہ بچوں نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے والد صاحب بطور والد کیسے تھے، ہمارے والد صاحب بطور شوہر کیسے تھے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، آپ کی دو کنڈیشنز ہیں. وہ دیکھیں گے کہ ہماری ماں بطور ماں کیسی ہے اور ہماری ماں بطور بیوی کیسے ہے.
یعنی ہماری ماں اپنے ہمارے ابو کے ساتھ کیسی ہے اور ہماری ماں ہمارے ساتھ کیسی ہے. یہ بچی جب گھر بیاہ کے جائے گی تو اس کے سامنے ماں رول ماڈل ہوگی. جب بچہ شادی کر کر اپنے ساتھ بہو کو لائے گا اپنے آپ کے گھر میں تو اس کے سامنے ایک رول ماڈل ہوگا کہ ہمارے والد صاحب بطور والد صاحب کیسے تھے اور ہمارے والد صاحب بطور شوہر کیسے تھے, تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو سامنے دیکھے گا تو اس کے مطابق وہ ریئیکٹ کرے گا. اس کا ایک اثر یہ معاشرے پر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی, اس سے گھر امن کا گہوارہ بنے گا. مفتی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی علی اصغر صاحب, مزاج شریف کیسے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ, اللہ کرم ہے. آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. سلسلہ ہمارا جو موضوع ہے گھریلو تشدد, اور امید کرتا ہوں کہ اس وقت جو ڈاکٹر صاحب جو تھے ماہر نفسیات, ان کے جو تاثرات تھے وہ بھی چلائے گئے. مفتی صاحب, ایک تو میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر, ایک نفسیاتی حوالے سے اور ایک ذہنی تربیت وغیرہ کے حوالے سے جو ڈاکٹر صاحب نے اپنے تجربات ہمیں بیان کیے, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی سنا. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اس گھریلو تشدد کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے, آپ کی کیا سوچ ہے, اور پھر دین متین اور اسلام کے متعلق آپ کچھ ہماری رہنمائی بھی کیجئے, اور ڈاکٹر صاحب نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیے. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو 2-3 اصول ایسے ہیں جی کہ اس عنوان کے تعلق سے ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ انہیں اپنے سامنے رکھے. اسلام کا ایک اصول ہے احترام مسلم, بجا فرمایا کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی حوالے سے آپ سے متعلق ہو یا غیر متعلق ہو, اس کا احترام ہے. ماشاء اللہ. اور جب وہ آپ سے متعلق ہو جاتا ہے اس کا احترام بھی بڑھ جاتا ہے. اور دین متین نے بلا اجازت شرعی کسی بھی مسلمان کو ایذا دینے کی اجازت نہیں دی. جی ماشاء اللہ. اب بات ہو رہی ہے گھریلو تشدد کی, تو تشدد خواہ جسمانی ہو, ذہنی ہو یا نفسیاتی ہو, جی کسی بھی قسم کا تشدد جائز نہیں ہے. مطلب شریعت کے جو حدود ہیں اس سے تجاوز کرنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے. جی یہ ایک ایسا اصول جس کا اطلاق ہر مسلمان پر ہوتا ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے حفظ مراتب کا ایک نظام قائم کیا ہے. مثال کے طور پر ایک فرد باپ ہے اور ایک فرد بیٹا ہے. باپ کا اپنا ایک مرتبہ ہے, اولاد کا اپنا ایک مرتبہ ہے. باپ ڈانٹے گا بھی, باپ جو ہے وہ تعدیب بھی کر سکتا ہے, لیکن بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ باپ کے سامنے ڈانٹے, بلند آواز سے بولے, بدتمیزی کا مظاہرہ کرے. اسی طریقے سے زوجین ہیں, ان دونوں کے درمیان تفاوت مراتب ہیں, یعنی ان دونوں کے مرتبے جدا ہیں. شوہر کو فوقیت دی گئی ہے تو شوہر بھی بعض اوقات ڈانٹ بھی دے گا, بعض اوقات جو ہے وہ شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے تعدیبی کارروائی بھی کر سکتا ہے. تو حفظ مراتب ہیں, مطلب استاد کو ایک حق دیا ہے, حاکم کو ایک حق دیا ہے, تو ایک مراتب کا ایک نظام قائم ہے. تیسرا اصول یہ ہے کہ جو یہ تعدیبی ایک نظام ہے جو شریعت مطالعہ نے قائم کیا, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اب ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے نفسیات کے حوالے سے, تو انسانی جبلت اور انسانی فطرت اور انسانی مزاج یہ شریعت مطہرہ میں زیر بحث موضوع ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جدید علم ہے یا نفسیات نے یہ بیان کیا ہے, اس سے پہلے بیان نہیں ہوا. صوفیہ علیہم الرحمہ کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ انسانی مزاج کو درست خطوط پر استوار کرنے کا نام ہے. کہ توجہ اللہ کا نام جو ہے وہ تصوف ہے, کہ بندہ جو ہے وہ ایسی تعلیمات کو اختیار کرے, اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جائے. تو مزاج کی جو درستگی ہے یہ اصل ہے, تمام اخلاقیات کی بنیاد ہے. علم نفسیات
کی جو روح ہے وہ یہی نکلے گی کہ انسان کا مزاج درست ہو جائے. ہماری جو تشدد کے حوالے سے، بلکہ سلسلے کا عنوان ہے گھریلو تشدد، یہاں المیہ یہ ہے کہ تشدد ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کا جہاں بس چلتا ہے وہ تشدد کرتا ہے. اصل دار و مدار مزاج پر ہے. اگر اس کا مزاج تشدد والا ہے نا تو وہ ہر جگہ تشدد کرے گا. تو مزاج کو بڑی فوقیت حاصل ہے. اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اگر اس پر بندہ عمل پیرا ہو جائے تو انسان کا جو مزاج ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اخلاق حسنہ ہیں ان پر عمل کرنے کا شریعت مطہرہ نے ہمیں درس دیا ہے. نہ صرف درس دیا ہے، اس کے فضائل بیان کیے ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی مدارج النبوت کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے تعلق سے جب تذکرہ شروع کیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے لکھتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی کہ تعلیمی امت کے لیے آپ کی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جس طرح تو نے میرے خلق کو بہتر فرمایا ہے، میرے اخلاق کو بہتر فرمایا. یقینی طور پر یہ دعا تعلیمی امت کے لیے بے شک. اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق. اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت نصیب فرما. ولا یہدی لاحسنها الا انت. اور اے رب العزت اس کی ہدایت صرف تو ہی دے سکتا ہے. بے شک. پھر فرمایا کہ مجھے برے اخلاق سے دور رکھ، اور برے اخلاق سے تو ہی دور رکھ سکتا ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، ان فیک خصلتین، تیرے اندر دو خصلتیں پائی جاتی ہیں، یحبہم اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے. الحلم والاناۃ، یعنی ایک حلم اور دوسرا بردباری. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قدیماً کانا و حدیثاً، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دو باتیں ہیں یہ ابتدا سے میرے اندر پائی جاتی ہیں یا بعد میں پیدا ہوئی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قدیماً، یعنی ابتدا سے پائی جاتی ہیں. تو اس حدیث پاک کے تحت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ اس سے پتہ چلا کہ انسانی جو جبلت ہے، یا یوں کہیے کہ انسانی جو مزاج ہے، یہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک فطری ہوتا ہے اور ایک عارضی ہوتا ہے. فطری جو جبلت یا مزاج ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کے اندر تشدد فطرتاً ہے، تو کسی بھی بیماری کا علاج کرنے کے لیے پہلے تشخیص کی جاتی ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بیماری کس اسٹیج پر ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کا علاج کیا جاتا ہے. تو ہر مسلمان کو اپنے مزاج پر غور کرنا چاہیے کہ اس کے اندر اگر کسی طرح کے کوئی عیوب پائے جاتے ہیں، خامیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ کس درجے کی خامیاں ہیں. مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو برائیاں یا جو ایسی چیزیں جو ناپسندیدہ ہیں، اگر وہ فطرتاً یا جبلی نہیں ہیں، وہ دراصل صحبت اور عادتوں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے. ایک چیز کی روٹین بن گئی تو بن گئی، اس صحبت میں بیٹھے تو بندہ اس کا شکار ہو گیا. تو فرماتے ہیں ایسی چیزوں کا جو علاج ہے وہ آسان ہے، لیکن جو مزاج کا حصہ ہیں، جبلت سے تعلق ہے، فطرتی طور پر جو چیزیں بندے کے مزاج میں شامل ہیں، فرمایا اس کا دور کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن ناممکن نہیں. تو بات یہاں یہ آ جاتی ہے کہ انسان خود جو ہے اپنا محاسبہ کرے، اپنے اوصاف مائنس پوائنٹ کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے میرے اندر یہ خامی ہے اور یہ کمی ہے. اب آپ کے فیصلہ کرنے کا مقصد اور اس ٹاپک کو نمایاں کرنے کا مقصد یقینی طور پر یہ ہے کہ یہ چیزیں دور کیسے ہوں. دیکھیے دور کرنے کا جو نسخہ ہے وہ کوئی نیا نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے جو اوصاف ہیں، یعنی جو اخلاق نبوی ہیں،
وہ اوصاف بندہ جب اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج میں درستگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جس طرح جتنے کامل انداز میں وہ ان پر عمل پیرا ہوگا، اسی قدر جو ہے وہ